یہ جو عورتیں تعویذ مانگتی پھرتی ہیں نا کہ حضرت مجھے تعویذ دیں، میرا خاوند میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جوان العمر بیوی ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شکل دی ہے، سیرت دی ہے، صورت دی ہے، پھر بھی یہ تعویذ مانگتی پھرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اگر عورت نیکوکار ہو، سمجھدار ہو، تو اس کی ہر ادا مرد کے لیے تعویذ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کی کشش ہی ایسی رکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کی مقناطیسیت ہی ایسی رکھ دی ہے کہ عورت کی ہر ادا مرد کے لیے تعویذ سے کم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اداؤں کے تعویذ دیے ہیں، وفاؤں کے تعویذ دیے ہیں، باتوں کے تعویذ دیے ہیں، نخروں کے تعویذ دیے ہیں، تو تم کاغذ کی ان تعویذوں کے پیچھے کیوں بھاگتی ہو؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تھکا ہارا خاوند گھر آتا ہے اور اسے آگے تھکی ہوئی بیوی ملتی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ تھکے ہارے میاں بیوی کیسے ایک دوسرے سے پیار محبت بانٹ سکتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کو فرحت دے سکتے ہیں، کیسے ایک دوسرے سے خوشیاں بانٹ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو میاں کی محبت چاہیے تو اہتمام کیجیے، سجیں سنوریں، فریش ہوا کریں، نہائیں دھوئیں، بالکل فریش ہو کے سج سنور کے جب بھی میاں آئے تو اس کا استقبال کریں، استقبال کے لیے کھڑی ہوں، ایسا انداز اپنائیں کہ میاں خوش ہو جائے، پھر دیکھیں کہ گھر میں کیسے خوشیاں آتی ہیں۔ یہی وہ تعویذ ہیں جو کسی بھی گھر کو جنت بنا سکتے ہیں۔ خود بھی اس تعویذ پر عمل کریں، خود بھی گھول کر پئیں اور دوسروں کو بھی پلائیں۔ ایک راز کی بات بتاؤں، ہر شادی شدہ لڑکی وہ اپنی ماں کی بات بالکل نہ مانے۔ ہاں، معقول بات ضرور ماننی ہے، مناسب بات وہ ضرور ماننی ہے، لیکن ماں اگر سسرالیوں کے خلاف کوئی بات کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ ساس کی بات نہیں ماننی، سسر کی بات نہیں ماننی، اپنے میاں سے یہ بات منوانی ہے، تو وہ لڑکی جلد از جلد طلاق کی ڈگری لے کر اسی ماں کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ پھر وہی ماں تانے دے رہی ہوتی ہے، گلے دے رہی ہوتی ہے کہ کیسی منحوس لڑکی ہے۔ تو خدا را اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں جو آپ کا شوہر پسند کرتا ہے۔